حدیث کیسے لکھی گئی تھی اور کس طرح سے اس کو محفوظ کیا گیا، کس طرح سے آج ہمارے پاس ہے۔ اب سوچیں کہ اگر ہمارے پاس حدیث نہیں ہے تو ہم کیسے اتباع کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں کیسے پتہ چلے گی کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اس موقع پہ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ بالکل آپ اسی طرح سے اندازہ کریں کہ آپ نے گاڑی چلانی سیکھ لی۔ اب ہم یہاں پہ گاڑی چلانا جب سیکھتے ہیں، اب ہم جب باہر نکلیں گے، اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اب گاڑی کو روکنا کدھر ہے، اب ریڈ لائٹ کا کیا مطلب ہے، گرین لائٹ کا کیا مطلب ہے، سپیڈ لائٹ جو سائن لکھا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اگر نہیں پتا ہوگا نا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے، خود بھی مریں گے، دوسروں کو بھی ماریں گے، رائٹ؟ تو اسی طرح سے جس کی زندگی میں قرآن نہیں کھلا نا، جس کی زندگی میں حدیث نہیں کھلے گی، وہ خود بھی مرے گا اور دوسروں کو بھی مارے گا، کیونکہ اس نے دین کہاں سے سیکھا؟ میں نے اور آپ نے جب ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا تو دین کہاں سے سیکھا تھا؟ محلے سے سیکھا، اپنے پیرنٹ سے سیکھ لیا، نانی دادی کو جو بھی عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا، وہاں سے ہم نے دین سیکھ لیا۔ کیوں آج کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو انسان گھبرا رہا ہوتا ہے، اس طرح سے عمل کرنے کے لیے چھلانگ نہیں لگاتا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے خود نہیں نہ پڑھا ہوتا، تو ہمیں اس کی انٹینسٹی نہیں سمجھ آتی۔ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا بس ٹھیک ہے، فلاں نے کہا تھا، پتہ نہیں اب یہ سچ بھی ہے کہ نہیں اور کتنا سچ ہے، بس ٹھیک ہے اتنے تو نیک کام کر رہی ہوں، اب اتنے زیادہ تو آلریڈی کر رہی ہوں نا، تو اگر نہیں بھی ایک کروں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہے، کریم، اللہ نے ویسے ہی معاف کر دینا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ودود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تو سب پہ چھائی ہوئی ہے، تو کیا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی پکڑ لیں گے؟ یہی چیز، یہی بات شیطان ہمیں یاد کراتا رہتا ہے کہ نہ کرنا کوئی ایسا کام جس سے اللہ راضی ہو، جو کوئی بات نہیں، اللہ تو بڑے رحیم کریم ہے، اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ قرآن بینہ ہے۔ اب آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں ہر کلاس میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کن لوگوں پہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب کن لوگوں پہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کیا مطلب ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی کا دین لیں گے نا، ہم نے رسم و رواج کو اپنی زندگیوں میں، دیکھیں میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ ہمارا پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم نے دین کو مسجدوں میں رکھ دیا، یا پھر جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں تک رکھ دیا، باقی پوری زندگی کلچر کے اراؤنڈ لے گئے۔ اسلام از اے وے آف لائف، قرآن از اے وے آف لائف۔ میں کیسے جینا ہے، میں نے کیسے مرنا ہے، یہ بھی قرآن کی وجہ سے ہی ہمیں سمجھ آئے گی، جب تک قرآن میری زندگی میں نہیں کھلے گا۔ ہم نے جانا کدھر ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے نا، وہاں پہ جا کے ہمیں ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ ابن آدم تم اپنا پاؤں نہیں اٹھا سکو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک تم ان چیزوں کا جواب نہیں دو گے کہ تم نے اپنا یہ وقت کہاں پہ گزارا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ کیا ہے؟ تمام کے تمام انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے۔ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیکی کے کام کیے۔ تو ہمیں دین کی سمجھ اس لیے نہیں آتی ہے کہ ہم جب اپنی آنکھ سے قرآن کو نہیں سمجھ کے پڑھیں گے نا، ہمیں ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ہم تفسیر نہیں جانیں گے، ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر وہی حال ہوگا کہ کبھی ہم ادھر جائیں گے، کبھی ہم ادھر جائیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کن لوگوں پہ ہوگی؟ وہ لوگ جو پیروی کریں گے رسول جو نبی ہے اور امی ہے۔ اور وہ کون سے لوگ تھے؟ کہ اگر یہ لوگ جو اہل کتاب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے، اس وقت جب وہ ان کی پیروی کریں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ الذین، وہ جو یجدونہ پاتے ہیں اسے، کسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا نا، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی تورات والانجیل، اور انجیل میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ تورات اور انجیل کے بارے میں بھی ایک لمبی سی میں نے پورا لکھا ہوا تھا۔ اب ٹائم کا پتہ ہے، 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، مجھے یہ ہوتا ہے کہ آیات کچھ تو کمپلیٹ کروں، ورنہ یوزلی مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی آیا پہ اگر آنیسٹلی میں حق ادا نہیں کر پاتی ہوں۔ مجھے ہمیشہ ہر کلاس کے بعد مجھے ایک دکھ سا رہتا ہے کہ
میں نے ابھی یہ بھی نہیں بتایا تھا، میں نے تو یہ بات بھی ابھی نہیں بتائی تھی. تو اتنی انفارمیشن ہوتی ہے جو میرا دل چاہتا ہے کہ جتنی مجھے پتہ ہے میں ساری کی ساری آپ تک پہنچا دوں، کہ توراہ اور انجیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آلریڈی بیان کر دیا تھا کہ جب یہ نبی آئیں گے تو کس طرح سے تم لوگوں نے ان کا ساتھ دینا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک بھی فرما دیا کہ یأمرہم بالمعروف، وہ حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا، وینہاہم، اور وہ روکتا ہے انہیں عن المنکر، برائی سے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو، وَيُحَرِّمُ، اور وہ حرام کرتا ہے علیہم ان پر الخبائث، خبیث چیزوں کو یعنی ناپاک چیزوں کو، وَيَضَعُ، اور وہ اتارتا ہے عنہم ان سے، اسرہم، بوجھ ان کے، والاغلال، اور ان کے طوق. اب یہاں پہ یہ ایک سینٹنس جو ہے نا وہ میں پہلے والی جلدی سے پڑھی تھی، وہ تو آپ بیسیکلی آپ کو سمجھ آ ہی گئے ہوں گے، سیدھی سیدھی سی بات ہے. لیکن دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ نبی آ کے کیا کرے گا کہ جو ان پہ طوق ہیں، جو ان پہ بوجھ ہیں وہ اتاریں گے. تو ان کے اوپر بوجھ کون سے تھے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بیان کر دیا تھا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ کچھ چیزوں کی پابندیاں تھیں. دوسری انہوں نے خود ہی سے اپنے اوپر ڈال لی تھیں، جیسے یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. دا ریزن واز کہ یہ کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں کھایا کرتے تھے. تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس لیے گوشت کھانا کہ ان کو شیڈکا کی شاید پین تھی، تو ان کو کسی نے منع کیا تھا، تو اس وجہ سے وہ نہیں کھا رہے تھے. تو انہوں نے اس وجہ سے اپنے اوپر ہی حرام کر دیا کہ وہ نہیں کھاتے تو ہم نہیں کھائیں گے. اس کے علاوہ دیکھیں ان کے اوپر یہاں تک تھا کہ جو طوق کی بات ہے کہ اگر خطا سے قتل خطا بھی ہو جاتا تھا نا تو اس میں ان کو دیت نہیں دینی ہوتی تھی. ان کے لیے یہی حکم تھا کہ ان کو قتل کے بدلے میں قتل، جیسے ہوتا ہے نا کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اور اس بالکل وہی آیا جو تھی وہ ان کے اوپر تھی کہ ان کے اوپر یہ دیت نہیں دے سکتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے اور جو اپنے خاص ایام میں ہوتی ہے، اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ ناپاک ہو گئی ہے تو اس کو بالکل علیحدہ سے کر دیتے تھے. تو ان کے اندر بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ آئیں گے تو وہ یہ سارے طوق ان کے اوپر سے اتار دیں گے. آج دیکھیں کہ ہم پکڑ کے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارے تھے اپنے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں. ہم نے ایک رسم و رواج کے جو طوق اپنے اوپر ڈال دیا. اب دیکھیں جہیز سب سے بڑا لعنت ہم نے اپنے اوپر ڈال دی ہے. کتنی بچیاں، اب جن کے پاس پیسے ہیں ان کے لیے تو نو بگ ڈیل، وہ تو کر لیتے ہیں آرام سے نا. لیکن آپ دیکھیے کہ مسلمان تو سارے ہی ہیں نا، تو وہ بچیاں جن کے گھر والے اس طرح سے شادی نہیں کر سکتے، وہاں پہ جہیز نہیں دے سکتے، وہ بچیاں گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ شادیوں کا کیا طریقہ ہے کہ وہ بچی جو ہے اس کا پورا خرچہ تو خاوند نے دینا ہے، جو کماتا ہے وہی ولیمہ کرے گا نا. بچی کے پیرنٹس پہ تو صرف نکاح کرنے کا ہے کہ وہ نکاح کر کے بچی کو رخصت کر دیں، اور اگر وہ تحفے دیتے ہیں، دیکھیں تحفے کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے نہ آپ سے چھپا ہوا ہے نہ مجھ سے چھپا ہوا ہے. ہم کیسی چیزیں ہم لوگوں نے اپنے اوپر خام خواہ ڈال دی ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتارنے کے لیے آئے تھے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ، پس وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، بھی اس پر، کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب آمنو کا بھی دیکھیں، ہم قرآن میں اتنی دفعہ پڑھتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنو. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ نیچے چھوٹا سا اپنا نام لکھ دیا کریں تاکہ جب بھی آپ مصحف کھولیں نا دوبارہ سے تو آپ کو ایک دم سے یہ لگے کہ یہ میرے لیے کوئی بات ہو رہی ہے. اور جہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنو کی بات ہوتی ہے نا، آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایک حکم دے رہے ہوتے ہیں، ایک بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ عمل کرنا ہے. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اپنی خواہش نفس کو میرے تابع نہ کر دو. اب غور سے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی ذات سے، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے، ہر انسان، ہر رشتے سے بڑھ کے تم مجھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت نہ کرو، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. یہ ہے ایمان کی شرط. آج اپنے آپ کو آپ خود سے چیک کر لیں کہ کیا یہ محبت کیا ہے. کیسے ہم چیک کریں گے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، ایک طرف قرآن کا حکم، اور دوسری طرف میری خواہش کہ نہیں میں تو یہ چاہتی ہوں، نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں، آج کے زمانے میں یہ ایسا کیسے ہوگا. لیکن میرے اللہ نے تو حکم دیا کہ ایسا نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا
آج اگر دیکھو سود کی بات ہی ایک ہم لے لیتے ہیں، سود کے بغیر کاروبار کیسے کریں گے، گھر کیسے لیں گے، یہ کیسے کریں گے، ہم ہر طرح. اور آج انشاءاللہ اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے تو آپ دیکھیے گے کہ اہل کتاب کے ہیلے بہانے، ایسا نہیں تھا انہوں نے انکار کوئی نہیں کیا تھا، انہوں نے تو ہیلے بہانے ہی ابھی بنائے تھے. جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا کہ سود کے بارے میں یا جو بھی ایسی والی بات ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب آپ دیکھیے گا کہ کیسا ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لائیں گے بھی اس پر وَأَزَّرُوهُ، اور انہوں نے قوت دی انہیں، وَنَصَرُوهُ. یہ میں آیت پڑھ کے مجھے صحابہ یاد آ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات دیکھیے، صحابہ کی زندگی دیکھیں کہ کس طرح سے ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ یہ تو ہمارے لیے آیت ہے نا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تو ہمارے لیے تو اس سے بھی بڑا حکم ہے. تو عزروہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوت بخشی تھی وہ کیا تھی؟ دین کو قوت دینے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک ہی مشن تھا کہ کس طرح سے دین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام لوگوں تک پہنچانا ہے. میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ مقصد بڑے رکھے. آپ جیسے میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں نا کہ میں نے زندگی میں یہ کرنا ہے کہ جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے، جو اردو بولنا سمجھنا جانتا ہے نا، اس تک قرآن اس کی زندگی میں کھولنا ہی کھولنا ہے. ہم کوشش کریں گے نا کہ وہ اس کو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے قابل ہو جائے. اب نہیں ہوگا، فار ایگزامپل میری زندگی میں نہیں ہوتا، میں مر جاتی ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے کیونکہ نیت تھی نا. اسی طرح سے آپ لوگ سارے یہ نیت کر لیں کہ جب میں قرآن سیکھ جاؤں گی، میں نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہی پہنچانا ہے. اب نہ پہنچا سکے گے نا تو کوئی بات نہیں، آپ کے ارادے ہوں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن انہی ارادوں کا اتنا بڑا وہ کہتے ہیں نا کہ احد کے پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھیں گے، ہم کہیں گے کہ یہ کہاں سے آ گئی، وہ ہماری یہ نیتیں ہیں. خالص دن کے ساتھ نیت کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اور پیغام کیا پہنچانا ہے؟ اگر ہم پہنچاتے تو لوگ تو کہتے ہیں یہ نہیں آئی ہے بتانے کے لیے، ہمیں کیا پہلے نہیں پتا؟ ہم نے صرف یہ ہے کہ قرآن کھولنا ہے ان کی زندگی میں. قرآن کھلے گا، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی سے ہی سارا کچھ سمجھ جائیں گے. بس یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ آلریڈی یہ کام کرنا شروع کر دیں کہ اپنے جاننے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ میں نے یہ کلاسز لینی شروع کر دی ہیں، اب نیا کورس آئے گا انشاءاللہ 2-3 مہینے میں، تو آپ لوگ بھی جوائن کر لیں. تو اتنا مزہ آتا ہے، ہم لوگ تو یہ بھی سیکھ رہے ہیں، ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں. انکریج کریں دوسروں کو. ایک دفعہ زندگی میں قرآن کھل جائے نا، پھر اس کے بعد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں نا کہ کیا کیا کرم ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے بھی اس پر، وَأَزَّرُوهُ، اور انہوں نے قوت دی اسے، وَنَصَرُوهُ، اور انہوں نے مدد کی اس کی، وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، النورا، اس نور کی. یہ کون سا نور ہے؟ جو قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا نا، اس کی بات ہے کہ انہوں نے پیروی کی اس قرآن کی، الذی، وہ جو انزل معہ، جو نازل کیا گیا معہ، اس کے ساتھ. اولئکا، یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں. یہ کامیابی کی کنجی کہتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی ہے. وہ کہتے ہیں جب ہم گیم کھیلتے ہیں تو کہ اس دروازے سے جانا ہے، یہاں سے ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اچھا، وہ بھول بھلائیاں جب کھیلتے ہیں، قرآن میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اتنی بڑی بڑی لائٹس لگائی ہوئی ہیں، بھاں باں باں کہتے ہوئے کہ یہ دیکھو، یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، ادھر سے چلو، یہ کرو. بالکل وہی فلاح پانی کا. اچھا مجھے فلاح پانی ہے قیامت کے دن، اچھا میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، تو میں کیسے کامیاب ہوں گی؟ بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اگر تم یہ کام کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہو دین کے کام میں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کے گئے تھے نا، اس کو آج ہم نے پورا کرنا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہی بات یہ والی ہے کہ آج ہم انشاءاللہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کون سے جنتوں کے بھی تو درجے ہیں نا، ہم نے پہلی پہ تو نہیں بیٹھنا. جو زندگی میں امتحان آتے ہیں وہ ان درجوں کو اوپر لے جانے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دی کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو یہ کام کریں گے. اب دیکھیے صحابہ کی زندگی میں آپ صرف تبوک کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کال پہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں پورے گھر کا سامان اٹھا کے لے آئے تھے. حضرت عمر
کیونکہ ان کا مقابلہ ہوتا تھا نا اس نیکیوں میں جو مقابلہ ہوتا ہے، تو ان کا حضرت ابوبکر سے ہمیشہ حضرت ابوبکر جیت جاتے تھے۔ حضرت عمر نے سوچا کہ اس دفعہ نا میں حضرت ابوبکر صدیق کو ہرانے والا ہوں۔ کہتے اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، ایک سائڈ پہ کیا، ایک سائڈ پہ کیا، کہ ایک گھر کے لیے رکھی چیز، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انہوں نے کہا تھا کہ اب تبوک کے لیے ضرورت ہے، جو بھی کر سکتے ہو لے کے آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پورا آدھا سامان اپنے اونٹ پہ انہوں نے ڈالا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو میں آج جاؤں گا نا، تو آج میں حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ سامان لے کے جا رہا ہوں۔ کہتے جب وہ وہاں پہ گئے تو دیکھا کہ ابوبکر صدیق تو پورے گھر کا سامان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر صدیق گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ تھے صحابہ۔ ہمیں آج ایک کال آ جاتی ہے، دیکھیں دین اگر غالب ہے نا تو کوئی بات نہیں، پھر ہم یہ والی چھوٹی موٹی نیکیاں جو ہوتی ہیں نا، کسی کی مدد کر دی، پانی پلا دیا، کھانا کھلا دیا، کسی کی بیمار کی عیادت کر دی، تو ٹھیک بات ہے۔ لیکن اگر دین مغلوب ہے تو پھر تو بات بالکل اور ہو جاتی ہے۔ پھر ہماری زندگی کا ایک لمحہ دین کی اشاعت میں گزرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 158 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کہہ دیجیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری آپ ایک سائڈ پہ کیجیے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں کہ اب یہ سورہ جو ہم پڑھیں نا، سورۃ الاعراف، یہ مکی دور کی آخری دور کی سورہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانا ہے، مدینہ میں ان کا واسطہ کن کے ساتھ ہوگا؟ یہود کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ اب کیا ہونے والا ہے۔ تو کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے اے نبی، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، میں رسول ہوں اللہ کا، علیکم جمیعا، تم سب کی طرف۔ دیکھیں ہم نے کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نا کہ ہر نبی جو تھا نا وہ اپنی قوم پہ نبی تھا، کیونکہ ہم نے کتنی دفعہ پڑھا یا قومی یا قومی۔ باقی نبی جب بھی وہ کہتے ہیں کہ اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے نبی تھے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ کدھر لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا کہ وہ اب آگے دیکھیے کہ تمام، کہہ دیجئے کہ میں تمام انسانوں پر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الذی، کس کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں؟ الذی لہو ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو مالک ہے، لہو ملک السماوات والارض، دیکھیں آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ ایک روب آ جاتا ہے نا، ہم آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں جب، یا ہم الحمد پڑھتے ہیں، تو ایک روب آ جاتا ہے کہ یہ وہ اللہ جو آسمان اور زمینوں کا مالک ہے۔ ایک ملک کا صدر، اللہ خیر کرے جو بھی حال ہو رہا ہوتا ہے، کہ کبھی آپ سوچیں اس کا فون آ جائے تو کیا حال ہوگا۔ فون تو دور کی بات ہے، کوئی پیغام لے کے آ جائے کہ آپ کو بلایا ہے انہوں نے ملنے کے لیے، تو بندے کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ اللہ جو آسمان و زمینوں کا مالک ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ میرے بندے کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ میرے حکم مانے۔ اتنا پیار آتا ہے جس کی کوئی حد نہیں جب ہمیں سمجھ آتی ہے ان چیزوں کی، کہ لہو ملک السماوات والارض، لا الہ الا، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، ہوا یحیی و یمیت، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فآمنوا، تو ایمان لے آؤ، بس ایمان لے آؤ باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ کون سے رسول پر؟ ورسولہ النبی الامی، جو نبی ہے اور امی بھی ہے، الذی، وہ جو یؤمنو باللہ، وہ جو خود پہلے اللہ پہ ایمان لایا، و کلماتی ہی، اور اس کے کلمات پر۔ کلمات کون سے؟ کہ جتنی کتابیں اس سے پہلے تھیں ان سب پر وہ ایمان لایا۔ واتبعوہ، تو اس کی پیروی کرو، تو اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کر لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا کرنا ہوگا؟ اتبعوہ، کہ اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ اگر پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر تم صرف منہ سے کہتے رہو گے ہدایت مل جائے، ہدایت مل جائے، ہدایت مل جائے، تو کیسے ہدایت ملے گی؟ طریقہ پہلے اس پہ چلیں گے تو ملے گی نا۔
تو اب دیکھیے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی میں ان کی اتباع کیسے تھی. کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے صرف ایک حدیث کی تحقیق کے لیے مدینہ سے مصر کا سفر کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ ایک حدیث لینے کے لیے. حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا. ایک بات لینے کے لیے ان کی محبت کی انتہا دیکھیں. ان لوگوں نے جتنا کام کر دیا، آنیسٹلی ان کا جو احسان ایز اے مسلمان ہم لوگوں پہ ہے ہم تو چکا ہی نہیں سکتے. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ سارے کے سارے ہم نے اتنے تفرقے ڈال دیے انہی میں کہ یہ لوگوں نے جتنا بڑا کام کر دیا، حدیث کو جمع کر دیا تاکہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بنے. آپ دیکھیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سننے کے لیے مسلسل 1 مہینے کا سفر کیا. آج حدیثیں ہمارے فون کے کلک کے اوپر ہیں. اب میں جب حدیث آپ لوگوں کو بھیجتی ہوں، آنیسٹلی مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کیونکہ جب میں خود حدیث پڑھ رہی ہوں نا، پہلے میں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی. جب 2 سال ہو گئے مجھے مشکات المصابی کا میں جو کورس کر رہی ہوں، جب میں نے حدیث پڑھنا شروع کی تھی تو میرے دل میں ایک ہی بات ہوتی تھی کہ میں کسی طرح سے اپنے اسٹوڈنٹ کو پہنچاتی رہوں تاکہ ان کو پتہ چلتا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کس موقع پر کیا بات کہی تھی، تاکہ ہم اتباع کر سکیں. اتباع کریں گے تو جنت الفردوس میں جائیں گے نا انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھیے کہ امام مالک رحمہ اللہ علیہ اپنے استاد، امام مالک کے جو استاد تھے ربیعہ رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ علم حدیث کی تلاش اور جستجو کے لیے گھر کی چھت کی کڑیاں تک بیچ ڈالی تھی. آج ہمیں ہے محبت اتنی کہ ہم جانیں کہ حدیث کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. سنت پہ ہم تو آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ سنت ہی ہے نا، چلو کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ کوئی نہیں. ٹھیک بات ہے، غلط بات نہیں ہے، لیکن کہنے کا طریقہ دیکھیں. اتنی آسانی سے اتنی بڑی بڑی بات کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ انہوں نے جب حدیث جمع کی تھی تو انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگیاں لگا دی تھی، تب حدیث ہمارے تک پہنچی ہیں. تو اب امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل نے جو مشکلات برداشت کی، اب ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں، بالکل تھوڑا تھوڑا میں آپ سے، کیونکہ ابھی ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا نا. اللہ اکبر. محدثین کی میں چاروں کی آپ کو بتاتی ہوں کہ مالک بن انس رحمہ اللہ علیہ، ان پہ کوڑے برسائے گئے تھے. کیوں برسائے گئے تھے؟ کیونکہ وہ ان سے وہ فتوے لینا چاہتے تھے جو حدیث اور قرآن کے اگینسٹ تھے. انہوں نے مارے کھائی لیکن اپنی زبان سے نہیں پھرے. اب دیکھیے کہ امام شافعی کو گرفتار کر کے پیدل دارالخلافہ روانہ کیا گیا تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا. اور امام احمد بن حنبل نے کتاب و سنت کی خاطر جو ظلم سہے کہتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے دل کانپ اٹھتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر، اب ان کی محبت کی بات، یہ تو میں امام جتنے تھے محدثین ان کی بات آپ کو بتا رہی تھی نا. حضرت عمر کی محبت کی بات ذرا سنیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے نا کہ بڑی بات، بندہ محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے نا اپنی بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی ہر چیز سے سوائے اپنی ذات کے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، جب تک تم اپنے سے زیادہ بھی مجھ سے محبت نہ کرو گے تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. میں آپ کو ورڈز وہ سنا دیتی ہوں کیونکہ یہ میں اپنے ورڈز میں سنا رہی ہوں کہ حضرت عمر کا ہاتھ تھاما ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے میری ذات کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہیں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک میرے ساتھ اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرو. تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، اب تو میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھنے والا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تم پورے مومن ہوئے ہو. تو اب ہمارے لیے تو ٹیسٹ ہے نا.
آج آپ اپنے آپ کو خود سے دیکھ لیجئے کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم، اور دوسری طرف میری خواہش نفس، تو میں کہاں جا رہی ہوں؟ تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہم مومن کتنے ہیں ابھی تک، اور اگر کہیں پہ تھوڑی کمی ہے تو پھر کیا بات ہے، توبہ استغفار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے پھر اس راستے کی طرف چل پڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ اب ایک اور محبت کی بات، بنو دینار کی ایک عورت کی محبت کا واقعہ تھا کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ احد سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون سے پر ہوا، جس کا شوہر اور اس کا بھائی اور باپ، یہ تینوں جو تھے نا وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں نے اس عورت کو اس کی خبر دی نا کہ تمہارا باپ، تمہارا شوہر، تمہارا بھائی شہید ہو گئے، تو اس عورت نے نا، کہتی ہے کہ اتنی بے چینی کے ساتھ نا وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، تو اس نے جیسے ایسے ہوتا نا کہ بات گزار دیتے کانوں سے، تو وہ بار بار یہ پوچھ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے۔ کہتی ہے نہیں، میں جب تک اپنی آنکھ سے نہیں دیکھوں گی نا مجھے یقین نہیں آئے گا، پہلے مجھے دکھاؤ کہ وہ کدھر ہے۔ تو انہوں نے دکھایا کہ دیکھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینے کے بعد ساری مصیبتیں ہیچ ہیں، ساری مصیبتیں میرے لیے بہت معمولی ہیں۔ تو دیکھیں یہ محبت تھی صحابہ کی، یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رسول اللہ سے محبت کرے گا وہ جنت الفردوس میں جائے گا۔ اب آپ یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ سے بیان کرتی ہوں۔ اس سے پہلے سورۃ النساء کی آیت ہے، میں پہلے آپ سے وہ اس کا شان نزول اور وہ واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں، بہت پیارا ہے، اور کیونکہ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے تو اس لیے میں خاص طور پہ اس کو لکھا تھا۔ اللہ اکبر، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اب یہ ایک صحابی تھے، ایک شخص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے اپنی جان، اپنے بیٹوں اور اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اس کا جواب نہیں دیا جب تک جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے نہیں آئے، اور وہی بھی کیا لے کے آئے، سبحان اللہ، سورۃ النساء کی آیت نمبر جو 69 ہے نا، یہ اسی کا شان نزول تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان صحابی کے جواب میں فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالح لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور کیسی ہی خوبصورت ہے ان لوگوں کی رفاقت۔ اب آپ خود دیکھ لیے کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں، چاہت پہ ہے نا کہ میں جنت میں کون سے مقام پہ چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں گھر جاتا ہوں میرا دل بیٹھ جاتا ہے، جب مجھے آپ یاد آتے ہیں میں بھاگ کے آ جاتا ہوں۔ میں مسجد نبوی میں رسول اللہ بیٹھے ہوتے تھے، میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا دل چین میں آ جاتا ہے، لیکن میں اداس ہو جاتا ہوں کہ جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا اور آپ بھی اس دنیا سے وصال کر جائیں گے تو آپ تو جنت کے بہت اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، میں تو آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، تو میں پھر کیا کروں گا؟ آپ دیکھیں ذرا محبت کا انتہا۔ ہم کبھی ایسے سوچتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سجدوں سے میری مدد کرو، کہ تم نفلی عبادات زیادہ کرو تاکہ میں تمہارے لیے شفاعت کر سکوں، اللہ سے سفارش کر سکوں۔ کوئی چیز پیش کرنے کے لیے ہوتی ہے تو شفاعت ہوگی نا اس دن۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان سب چیزوں کو سمجھنے والے بن جائے، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے، اب ٹائم کتنا ہے؟ 53۔ اوکے، تھوڑا سا ٹائم ہے۔ اچھا جی، اب ہم کر رہے تھے آیت نمبر 58 ہم نے کمپلیٹ کی۔ آیت نمبر 59 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَمِن قوم موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم میں سے امتن، ایک گروہ ہے، ایک گروہ تھا، یہدونا، وہ رہنمائی کرتے، بالحق کی، حق کی، وبہ، اور ساتھ اسی کے، یعدلون، وہ عدل کرتے تھے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کی جو نیکی کا کام کرنے والے تھے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حق کے ساتھ ہدایت کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو، اور وہ حد سے زیادہ گزرنے والے نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی بیان کی، اور یہ وہی لوگ تھے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس وقت یہ جب آیت آ رہی تھی نا، جب یہ نازل ہو رہی تھی،
یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے سارے لوگ تو ایسے نہیں تھے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، تو ساروں نے تو نہیں پوجا کی تھی نا، اکثریت تھے ایسے جنہوں نے کی تھی. لیکن وہ لوگ جو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر رہے تھے، حضرت موسیٰ جو تورا لے کے آئے تھے، جو احکامات تھے ان پہ عمل کر رہے تھے اور وہ نیکی کا کام کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے یہاں پہ. اور آگے آیت نمبر 160 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور الگ الگ کر دیا ہم نے انہیں اثنتئی عشرتا 12 اسباطن قبیلوں میں، امما جماعتیں بنا کر. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 قبیلے، یہ میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا ان کو تو اچھے سے یاد ہوگا ابھی، کیونکہ سورہ بقرہ میں سیم وہی بات اسی ڈیٹیل میں یہاں پہ آئے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا کہا تھا. وہ جب وادی تیہ میں آگے تھے کہ ہمیں پانی چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا مارا تھا اور 12 چشمے پھوٹے تھے. اور وہ 12 چشمے کس کے تھے کہ وہ 12 قبیلے تھے جن کے لیے علیحدہ علیحدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چشمے وہ نکل آئے تھے، پانی کی جگہ نکل آئی تھی تاکہ وہ آپس میں لڑے نہ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ کی طرف اِذِ اسْتَسْقَاهُ، جب پانی مانگا اس نے قومہ اپنی قوم کے لیے، أَنِ اضْرِبْ، کہ وہ مارے بِعَصَاكَ اپنا عصا الحجر پتھر پر، فانبجست تو پھوٹ نکلے منہ اس سے اثنتا عشرتا 12 چشمے، عیناً 12 چشمے، قد علم کل اناس، تو تحقیق جان لیا ہر گروہ نے، مشربہم اپنے گھاٹ کی جگہ. اب میں اس لیے جلدی جلدی پڑھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے سورہ بقرہ میں بھی اس کی ڈیٹیل پڑھی تھی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر سایہ کیا بادلوں کا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کرم ان پہ کیے ہوئے تھے، جو انعامات کیے تھے، اس کا ذکر کر رہے ہیں. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا ان پر من و سلوہ کہ کلو کھاؤ من طیبات پاک چیزوں میں، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن لیکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے. یہاں تک انشاءاللہ میرا خیال ہے. اچھا ایک اور آیت بھی کر لیتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ وہ شکر گزار نہیں تھے نا، وہ بار بار وہی کہتے تھے کہ ان سے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا نافرمانیاں کر کے، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے بیان یہ بھی کر دیا نا کہ ان پہ جو بہت سے عذاب آئے تھے وہ کیوں آئے تھے؟ انہی کی گناہوں کی وجہ سے. ان کے گھروں میں جوئے بھی کھیلے جا رہے ہیں، ان کے گھروں میں تو یہ بھی ہو رہا ہے. تو اللہ نے اتنا ہوتا ہے یہ، جب تک ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آتی تھی آنیسٹلی میرے دل میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اللہ نے اتنا ان لوگوں کو کیسے دے دیا ہے. یہ تو اگر دیکھو تو بے حیائی میں بھی نمبر 1 ہے، یہ سارا کچھ ہی کر رہے ہیں تو پھر بھی ان کو اتنی رحمت ہے. پھر دل میں ہوتا تھا پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کہ یہ بات ہوتی ہے نا کہ انسان کو کیا پتا، اندر دل کا حال تو اللہ کو پتا ہے. ہو سکتا ہے دل سے یہ نیک ہی ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں، رائٹ؟ ایسے ہوتا ہے، دل میں ایسے خیالات آتے ہیں. شیطان جو ہے نا وہ ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑتا. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ نافرمانی کے باوجود سب کچھ ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے نا وہ بہت ہی سخت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ والی جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جڑ کاٹ دیتے ہیں، پھر اچانک ان کے اوپر عذاب آتا ہے اور اس کے بعد مبلسون والی حال ہو جاتا ہے. مبلسون کس کو کہتے ہیں کہ بالکل نا امید ہو کے، جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کو اچانک اتنا کاروبار تھا، بینکرپسی ہو گئی، بینک نے گھر بھی لے لیا، کاروبار بھی لے لیا، سڑک پہ بیسیکلی بندہ آ گیا. اور پھر کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. مطلب اتنے وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ میرے وہ حالات اور میرے اب یہ ہو گیا میرے ساتھ تو کیا ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فقوتی تو پھر کاٹ دی گئی دابر القوم، قوم کی جڑ کاٹ دی گئی تھی. اور ہوا تھا، دیکھیں قوم نوح کو دیکھیں، قوم لوط کو دیکھیں، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی پوری قومیں ختم ہو گئی، کس سے ختم ہو گئے ان کو. اور یہ دیکھیں یہ صرف قوموں کی بات نہیں ہے، آپ انڈیویجولی آپ اس کو لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کی، میں یہ کہتی ہوں کہ جو قیامت ہے نا، قیامت تو بڑے دن کی قیامت آئے گی، ہر انسان کی قیامت اپنی ہوتی ہے. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں اتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے، ان کی تو قیامت آ ہی جاتی ہے نا. ہم انتظار میں ہوتے ہیں کیونکہ ہم پتہ ہے میننگز
نہیں سمجھ پاتے, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میسیجز نہیں سمجھ پاتے, شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے. اور اب دیکھیے یہاں پہ ایک اور چیز آپ سوچئے کہ جیسے جڑ کیسے کٹ گئی, کہ ہمیں تو لوگ تو چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, سانس بھی لے رہے ہیں, تو جڑ کاٹنے کا کیا مطلب ہوا؟ فار ایگزامپل ہماری اولاد جو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ نا. ہمیں ان کو اچھی تربیت کرتے ہیں تاکہ ہم جب اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوں گے. اگر ہماری اولاد نیک نہیں ہے, رائٹ, وہ ہمارے لیے دعا بھی نہیں کرے گی, نماز ہی نہیں پڑھے گی تو دعا کہاں سے کرے گی؟ تو وہ جڑ ہی کٹ, میری تو جڑ کٹ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, مطلب میری تو جڑ کٹ گئی نا, کہ میری تو اولاد اس قابل نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کوئی کام کرے گی, تو میرے لیے کوئی صدقہ جاری آگے بھیجے گی. یہ میسیجز ہوتے ہیں. اور پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا. یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب کی بات کر رہے ہیں کہ عذاب ہوگا, جڑ کاٹ دی جائے گی, یہ ہوگا, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ الحمدللہ کیوں آ رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے فاسق قسم کے لوگوں کی جڑ کاٹ دیں. کیوں کاٹ دی؟ کیونکہ یہ ظلم کرتے ہیں سوسائٹی پہ, یہ کسی نہ کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی کو اللہ کی مخلوق کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو, آپ کو پتہ ہے فاسق کی تعریف ہم نے بالکل شروع میں سورۃ بقرہ میں پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فاسق کی جو تعریف کی تھی کہ کون ہوتے ہیں یہ, جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کا خون, مچھر سے اگزامپل دی تھی نا کہ یہ سوسائٹی کا خون چوسنے والے ہوتے ہیں, ان میں کوئی لحاظ نہیں پھر رہتا, یہ بس ان کو اپنا فائدہ کہ مجھے کیسے فائدہ ملے گا, اس کا بھی حق مار لیا, اس کا بھی حق مار لیا, اس کا بھی حق مار لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی جو دیکھیں دو آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, ایک الحمدللہ اللہ, اور دوسرا رب. رب کون ہے؟ جو خالق ہے, مالک ہے, مدبر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا بتا رہے ہیں کہ میں ہی تمہارا خالق ہوں, میں ہی تمہارا مدبر ہوں, تم کدھر ادھر ادھر جاتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے ساتھ ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام میسیجز کی سمجھ آ جائے تاکہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں. آمین ثم آمین. اچھا جی, اب میں تھوڑا سا ٹائم کا دیکھ رہی تھی. اوکے, اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سے اب دوسرے اینگل سے ہمیں سمجھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہوں گے کیا بندہ ہے کہ اتنا سارا کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی پھر مصروف ہو جاتا ہے. جس وقت ہم کلاس میں ہوتے ہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, ہمارا لیول آف ایمان اتنا ہائی ہوتا ہے, پھر جب ہم دنیا میں جاتے ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قل, کہہ دیجئے اے نبی, ان سے کہہ دیجئے ارأیتم, کیا غور کیا تم نے, ان اخذ اللہ, اگر لے جائے اللہ, سمعکم, تمہارے کان, وابصارکم, اور تمہاری آنکھیں, وختم علی قلوبکم, اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے. اللہ اکبر. دیکھیں یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اشرف الاعضاء جو ہے ہمارے, ان کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو تم اس اللہ کی بات نہیں مانتے ہو اگر تم یہ سوچو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے کان آواز. اب کین یو امیجن, ذرا سوچئے, جو دینے والا ہے, جو ہمارا خالق ہے, اس نے ہمیں جو یہ چیزیں دی ہیں کیسے دی ہیں؟ آپ ذرا یہ سوچئے کہ تحفہ جس نے ہمیں یہ دیا ہے اس کی ہے نا امانت. تو ایک ہم کیا تھے, ایک خون کا جمع ہوا خون, یا آپ سوچ لے گوشت کا ایک لوتھڑا تھے جب ہم ماں کے اپنے پیٹ کے اندر تھے. اس گوشت کے لوتھڑے سے آپ دیکھیں کتنی خوبصورت چیز اللہ نے بنا دی. ہماری آنکھیں لگتا ہے جیسے پھوٹ پھوٹ کے نکلی چیزیں اس کے اندر سے, آنکھیں ہماری نکلی, ہمارے کان, ہماری سارا ہمارے ہاتھ پاؤں نکلے اس لوتھڑے کے اندر سے. اب ہم ٹر بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم اتنی بڑی بڑی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم کیا بات کرتے ہیں, رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں, بتا رہے ہیں, یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری یہ سنائی اگر لے جائے. کین یو امیجن, آپ لوگوں کا اگر کبھی واسطہ پڑا ہو, کیونکہ جن کے گھروں میں بزرگ ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی واسطہ پڑا ہوتا ہے, لیکن کبھی آپ ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے دیکھا کریں جو اس نعمت سے محروم ہیں. Can you imagine, ذرا close your eyes for a second, جو اندھیرے, ظلمات, اندھیرے, کچھ نظر نہیں آتا, ایسے لوگ ہیں جن کو جو ساری زندگی نہیں دیکھ پاتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات سمجھا رہے ہیں.
देखिए मुझे याद है मेरी जो मेरी सास फूफो थी ना, अचानक एक दिन सुबह सो के उठी थी, तो उनको सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बड़े जो होते हैं ना, अगर उनको ब्लड प्रेशर होता है तो उनको मिनी स्ट्रोक होते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि सुनाई कम हो जाती है, कभी देखना कम हो जाता है, कभी बोलना कम हो जाता है। तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया साथ साथ, क्योंकि आप लोगों में से भी जिनके घर में बड़े हैं, या स्पेशली आप लोग भी देख रहे हैं जिनको ब्लड प्रेशर है ना, तो प्लीज आप बहुत ख्याल किया कीजिए, क्योंकि अक्सर हम लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं था, जब होता है तो हाय मेरे सर में कुछ हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, चलो ये चीज उस वक्त खा लो। लेकिन प्लीज आप बहुत ख्याल किया कीजिए, क्योंकि ये बड़ा इसकी तकलीफ जो होती है ना, कि एक दफा हो जाता है तो क्योर करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि मैंने ये देखा कि जब उनके सुबह सो के उठी थी तो उनको सुनाई नहीं दे रहा था, और उसके बाद पता है वो जो शी वाज सच अ ब्यूटीफुल लेडी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, कि वो उनका ना कॉन्फिडेंस सारा खत्म हो गया। वो कहती थी कि मैं जब बैठी होती हूँ, जब जैसे गेस्ट आते हैं, मैं उनको कहती थी फूफू जी आ जाए, बाहर आए, वो आपको मिलने आया है, तो कहती है बेटा मुझे समझ नहीं आती ना, तो मुझे उलझन होती है, फिर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहता, मैं फिर कान कैसे सुनूं। हालांकि उनको हेयरिंग एड लगाया था, लेकिन पता है वो भी नेचुरल नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि कान में कहीं एक दफ से शां शां की आवाज आनी शुरू हो जाती है, इस तरह से होता है। कभी हमारी आंखें देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला का कितना बड़ा करम, हम सारा दिन पूरा दिन कैसे कैसे देख रहे होते हैं, कैसे कैसे सुन रहे होते हैं, हमें कभी एहसास होता है कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितनी बड़ी नेमतें हैं। कभी हमने इसका खास शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे आंखें दी, मैं देख सकती थी। देखिए इनके बारे में आखिरत में जाके सवाल होंगे कि ये जो नेमतें मैंने दी थी, क्या सुन के आए थे इससे, इन आंखों से क्या देखा था, इस जुबान से क्या बोला था, इनका जवाब होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए मैं अभी देख रही थी कि किस किस चीज से अल्लाह का शुक्र अदा करे कि इंसान जो, हम एक दिन में आप देखें जितनी ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है ना, तो मैं रिसर्च कर रही थी कि ये देख रही थी हमारी आंखें कैसे देखती हैं, हमारे कान कैसे सुनते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बात फाबिया अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि किस किस नेमत से अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम चीजों को इग्नोर करेंगे। कि एक इंसान जो है ना, वो एक दिन में 550 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, आप जरा सोचें। और अगर हम हॉस्पिटल में, आपने देखा है ना जाके, जब ऑक्सीजन लगी होती है कितने पैसे डॉक्टर्स मांगते हैं, हॉस्पिटल का बिल ही नहीं पे हुआ होता अक्सर लोगों से, कि इतना इतना बिल आ जाता है और हमें फ्री में ऑक्सीजन मिल रही होती है। एक सिलेंडर जो होता है ऑक्सीजन का, जो 2.75 लीटर का होता है, उसकी अगर अब मुझे आजकल की नहीं पता प्राइस का, पर रफली आप देखें कि 6500 अगर उसकी एक सिलेंडर की कीमत है, ये बहुत साल पहले की प्राइस एक्चुअली थी, तो आप एक इंसान एक दिन में 13 लाख रुपए की ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। सुबहान अल्लाह। तो आप देखिए, बाकी तो चीजें देखिए, अगर हमारी आंख झपकना बंद कर दे, आप सोचिए हमारी आंख ड्राई होके उसकी देखना बंद कर दे, कैसे कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें। आप देखिए हमारी जुबान क्या, एक गोश्त का लोथड़ा, कैसे आवाज निकलती है, कैसे हम बात करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के इतने करम। यही चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर इन अखज़ल्लाहु समअकुम, अगर ले जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे दिलों पे मोहर लगा दे, तो मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिही, तो कौन है जो अल्लाह के सिवा तुम्हारे पास ये चीजें ले आएगा। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें, बाज दफा इसका इस तरह से भी अंडरस्टैंड करें इस मीनिंग को, बाज मुफस्सिरीन ने इसको यहां तक निशानदेही की कि आंखें हैं,